دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جو پہلے شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن اس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ اس نے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی سے دوبارہ شادی کر لی۔ یہ عام رواج تھا عرب میں۔ ہوا یوں کہ شادی کی ایک رات گزارنے کے بعد وہ بوڑھا شخص اگلے دن انتقال کر گیا۔ بہرحال اس کا سارا کچھ کیا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پورے 9 ماہ بعد اس کے گھر وہ جو لڑکی تھی ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب سارا جو محلہ تھا، جو سارے لوگ تھے، اور خاص کر اس بوڑھے کی جو پہلی فیملی تھی، انہوں نے زناکاری کا الزام لگا دیا اس دوشیزہ پر کہ یہ اس بزرگ کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک رات جیا، تم نے کسی کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ اور انہوں نے بڑا شور ڈال دیا، خاص کر وہ جو بڑا بیٹا تھا اس کا، اور دوسرے محلے والے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ معاملہ بڑھ گیا اور معاملہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب کے سامنے پیش کیا گیا۔ پارٹیاں پیش ہو گئیں کہ یہ معاملہ ہے۔ اس وقت حجاز کے چیف جسٹس مولا علی علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر نے مناسب سمجھا کہ فیصلہ ان کے سامنے رکھا جائے۔ جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ آیا تو اس وقت اس معاملے کو تقریباً جو ہے وہ 3-4 سال وہ گزر چکے تھے اور یہ ان کا رولا چل رہا تھا۔ مولا کو سارا واقعہ بتایا گیا۔ انہوں نے وہ جو بزرگ کا بیٹا تھا پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ گھر پہ ہے۔ مولا نے کہا کہ اس کو لایا جائے۔ وہ بچہ آ گیا، اب وہ بھاگتا دوڑتا تھا۔ جب وہ بچہ پیش ہوا تو مولا نے فرمایا کہ کچھ اور بچے اکٹھے کیے جائیں، نارمل بچے آ گئے، اور وہ جو دوشیزہ کا بیٹا تھا، اس دوشیزہ کے بیٹے کو ساتھ ملا کے مولا نے اپنے سامنے کہا کہ تم لوگ کھیلو کودو، موجیں کرو۔ ان کو چیزیں بھی دی گئیں کھانے پینے کی۔ بہرحال وہ کافی دیر تک کھیلتے رہے، لیکن تمام ایکٹیویٹی کو مولا یا چیف جسٹس وہ بغور دیکھتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد ان بچوں کو بلایا گیا۔ بچے کافی تھک چکے تھے۔ مولا نے ان کو جب وہ آ کر بیٹھے، پہلے بیٹھنے کا حکم دیا کہ سارے بیٹھ جاؤ۔ یہ ذہن میں رہے کہ ان بچوں میں اس دوشیزہ کا بچہ بھی شامل تھا۔ وہ بیٹھ گئے، پھر مولا نے فوراً انہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سارے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد مولا نے اپنا فیصلہ تحریر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس دوشیزہ کا جو بیٹا ہے وہ اسی بزرگ کا ہے۔ میں نے گہری نظر رکھی بچوں کے کھیلنے پر، میں نے گہری نظر رکھی بچوں کے بیٹھنے پر، اٹھنے پر۔ سب سے زیادہ جو کمزور اور سب سے زیادہ جو سست بچہ ہے وہ اس دوشیزہ کا ہے، اور اس کی بایولوجیکل وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بزرگ کا بیٹا ہے۔ باقی جو بچے ہیں وہ نوجوانوں کے اور تگڑے لوگوں کے بچے ہیں۔ اور پھر معاملہ مولا نے اس کا جو بڑا بھائی تھا، ستیلا بھائی تھا، اس سے کہا کہ معاملہ صاف صاف بتا دو، کیونکہ یہ اب وراثت کا حصے دار ہے۔ چاہے تمہارا باپ 1 دن زندہ رہا، اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی۔ یہ جو دوسرا بچہ ہے یہ ہر چیز میں باپ کی
وراثت میں خاص کر وہ برابر کا شریک ہے، تو تم نے جو ہے وہ بہتان لگایا، تم نے الزام لگایا، اور جو تم نے گواہ بھگتائے کہ جی اس نے حرام کاری کی ہے وہ بھی جھوٹے ہیں، ان کو بھی رشوت دی گئی ہے۔ بہرحال مولا کے سامنے کس کی چلنی تھی، اس بندے نے یا اس لڑکے نے اعتراف کیا کہ اصل جو وجہ تھی، جو بون آف کنٹینشن تھی، وہ وراثت تھی۔ میرے پاس یا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس لڑکی نے غلط کام کیا ہے، ہمارے پاس صرف یہی ثبوت تھا کہ میرا باپ ایک دن زندہ رہا اور اگلے دن فوت ہو گیا۔ بہرحال مولا نے وہ مسئلہ حل کر دیا، وہ مسئلہ سارا وراثت کا نکلا، اور وہ لڑکا اس کو اپنا بھائی ماننے پر تیار نہیں تھا۔ بہرحال مولا نے فیصلہ دے دیا کہ پہلے تو ان کو سزا دی جائے۔ انہوں نے ایک پاک دامن لڑکی پر بہتان لگایا، اور اس کے بعد اس چھوٹے بچے کو اس بزرگ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو آپ کو اچھی طرح جاننا چاہیے کہ آج 12 اکتوبر ہے، اور 12 اکتوبر کی ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ کچھ آگے چل کے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور دن ہے اتوار کا، آپ لوگ ریسٹ کر رہے ہوں گے، آپ لوگ مزیدار ناشتے کریں، لیکن ساتھ آپ کو تازہ ترین اطلاعات اور خبریں بھی جو ہے وہ فراہم کرنی ہے۔ ایک انتہائی محترم جو ہے نا وہ ویور ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ جو احتجاج کرتے ہیں تو اس سے بوریت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے جی، ہم احتجاج مؤخر کر دیتے ہیں ان کی فرمائش پہ، اور ہم احتجاج جو ہے وہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ ریکویسٹ آپ سے لازمی کرنی ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کے بعد نوجوانوں تک کوشش کریں کہ پیغام پہنچے، پیغام کو پھیلایا کریں، اور آخری درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کی جو پوری لینتھ ہے اس کے مطابق اس کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اب آتے ہیں کچھ خبروں اور ایک ویلاگ۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آج کل ایک بڑا اہم دورہ چل رہا ہے، وہ دورہ ہے افغان وزیر خارجہ میر متقی، یہ انڈیا کے دورے پہ ہیں، اور وہاں پر یہ کافی معاہدے بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا نے جو ہے وہ افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف کہا کرتے تھے کہ افغانستان میں انڈیا کے 50 سے زیادہ ایسے جو ہے نا وہ کونسلیٹ ہیں کہ جہاں سے دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے۔ یہ پرویز مشرف کا موقف تھا۔ بہرحال اب پھر سفارت خانہ کھلنے جو ہے وہ جا رہا ہے کابل میں۔ اس کے بعد میر متقی وہ بڑے سینکڑوں سال پرانے جو ہے نا وہ دارالعلوم دیوبند، کل انہوں نے اس کا دورہ کیا ہے، اور وہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے، یعنی بہت ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ ان کا استقبال کیا گیا ہے امیر متقی کا۔ سارے علماء نے ان کا جو ہے وہ استقبال کیا ہے، لیکن جو ماہرین ہیں، جو سفارتکاری کو سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پہلے زخم چاٹ رہا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ بھارت کو قیمت چکانی پڑی ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی، اور خاص کر جو ان کا ماسٹر پیس تھا رافیل، اس کو جو ہے مار پڑی۔ اس کی تصدیق ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی 5 کہتے ہیں، کبھی 6 کہتے ہیں، اور ایک تقریر میں تو انہوں نے 7 کہہ دیے کہ پاکستانیوں نے 7 جو ہے وہ رافیل وہ گرا دیے انڈیا کے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ابھی ان کے پاس بڑی مشینیں ہیں، بڑی بلائیں ہیں، JF تھنڈر ہو گیا، JF تھنڈر پلس ہو گیا، F-16 ہو گیا۔ جب ان کے پاس یہ طیارے نہیں بھی تھے نا، ایئر فورس پھر بھی شاندار تھی۔ آپ 1965 میں دیکھ لیں،
اس کے بعد جو ہے نا 71 میں ان کو موقع نہیں ملا، یا بعد میں بھی آپ دیکھ لیں ایئر فورس مکمل طور پہ اکوپڈ اور جو ہے نا مکمل طور پہ پیشہ ور ہے، وہ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے سکتی ہے۔ بہرحال یہ دورہ آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اور بعض لوگ پاکستان کی ناکامی اس کو قرار دے رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ سفارتی ناکامی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ابصار عالم، یہ ٹاؤٹ ہے اور اس نے ڈرامہ بھی کیا تھا کہ مجھے جنرل فیض نے جو ہے وہ گولی مروائی ہے، بہرحال ہمیں تو نہیں پتہ، مروائی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور باقی صوبے جو ہے وہ پیٹ کاٹ کر کے پی کے کو 7 ارب جو ہے وہ 700 ارب روپے دیتے ہیں، یہ احسان کر رہے ہیں کے پی کے پہ۔ اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا ہے فرزانہ شاہ نے۔ یہ وہ فرزانہ شاہ ہیں جنہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر پہ سوال کیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے کانوں سے کالا دھواں اور ان کے دانتوں میں پسینہ آ گیا۔ یہ وہ زبردست صحافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ 700 ارب دے رہے ہیں، لیکن سالوں سے پاکستان کے لیے میدان جنگ کیا بنا ہوا ہے، کون سا بنا ہوا ہے؟ اور بات بالکل ٹھیک ہے، میدان جنگ بیچارہ کے پی کے ہے۔ پالیسی ضیاء کی میدان جنگ کے پی کے، پالیسی مشرف کی میدان جنگ کے پی کے، پالیسی ندیم انجم کی یا باجوہ کی اور میدان جنگ کے پی کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی وہ وہیں پہ جو ہے وہ بیچارے ان کا کاروبار تباہ ہوتا ہے، وہ مرتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال فرزانہ شاہ نے خوبصورت جو ہے وہ جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اب اگر ہم کچھ بات کریں اس کی تحریک لبیک کی، یعنی ان کے بارے میں عام تاثر یہی ہے، ایک عام پاکستانی کا تاثر ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی لائن پہ چلتے ہیں۔ لیکن اب جو معاملہ لگ رہا ہے، میں تو حیران ہوں، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 11 سے 20 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کس قسم کی نورہ کشتی ہے کہ معصوم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد نیٹ بند ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سکول جو ہے نا وہ بند ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ روڈز بند ہیں۔ پنڈی اور اسلام آباد میں اتنی مشکلات ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں ادھر گجرانوالا یا کہیں پہ ادھر پھر رہے ہیں، اور ادھر پنڈی اور اسلام آباد میں جو زندگی ہے وہ مکمل جو ہے وہ ساکن ہو گئی ہے، وہ مکمل ختم ہو گئی ہے۔ کوئی باہر جا نہیں سکتا، یعنی مریض ہسپتال نہیں جا سکتے، یا تو ایسا ہوتا کہ وہ قریب پہنچتے تو یہ جو ہے نا وہ رستے بند کر دیتے۔ وہ بھی گجرانوالا میں پھر رہے ہیں، ادھر سارا کچھ بند ہے۔ اور اسلام آباد اور راول پنڈی ایک بہت بڑی بندرگاہ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اتنے کنٹینرز کہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ایک بندرگاہ ہے اور یہاں سے پوری دنیا کو مال جاتا ہے، ہر جگہ پہ کنٹینر، یعنی اتنی جگہ رکھی گئی ہے کہ ایک بندہ بمشکل گزر سکتا ہے۔ مریضوں کو جو ہے نا وہ اتنی زیادہ تکلیف ہے۔ بہرحال یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی بی ٹیم ہے، یہ کس قسم کا جو ہے نا وہ فکس میچ ہو رہا ہے کہ لوگ بھی مر رہے ہیں۔ ادھر پولیس والوں کا دعویٰ ہے کہ 100 سے زیادہ پولیس والے ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ تو بہرحال اس کی سمجھ نہیں آئی اور نہ اس کا کوئی حل نکل رہا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آج کل ریاست کو ایک ہی طریقہ آتا ہے اور وہ طریقہ ہوتا ہے تشدد کا۔ وہ تشدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے۔ اس کے بعد جو بابر سواتی ہیں، یہ کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ آج 4 بجے تک جو ہے وہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، اگر آپ کے پی کے اسمبلی کے ایم پی اے ہیں۔ 4 بجے ان کی اسکروٹنی ہوگی، 4 بجے امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدوار سہیل آفریدی ہیں، تعلق ان کا خیبر سے ہے، تمام قبائلی بڑے خوش ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ تو کل جو ہے 10 بجے، سوموار والے دن 10 بجے جو ہے نا وہ اس کا وزیر اعلیٰ کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ اب جس نے بھی الیکشن لڑنا ہے، اگر آپ میں سے کسی نے الیکشن لڑنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا،
تو آپ کے پاس 4 بجے تک ٹائم ہے، 4 بجے تک آپ سیکٹری اسمبلی کے پاس اپنے کاغذات جمع کرا دیں، اور پھر سوموار کو 10 بجے آپ انتخاب لڑیں، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ اگر ہم ذکر کریں وی لاگ کا، تو وی لاگ میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ سعد رضوی، یہ سربراہ ہیں تحریک لبیک کے، ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا اور بہت زیادہ ویڈیو وائرل کی گئی کہ وہاں پہ پیسے پڑے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی گھڑیاں پڑی ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی غیر ملکی کرنسی پڑی ہے، اور یہ مختلف چیزیں، سونا بہت سارا پڑا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کسی اور آپ جو ہے نا وہ دربار پہ چھاپہ مار کے دیکھ لیں، آپ داتا صاحب پہ چھاپہ مار کے دیکھ لیں، آپ وہ جو شف والی سرکار ہے ان پہ چھاپہ مار کے دیکھ لیں، آپ منیب الرحمان کے مدرسے پہ چھاپہ مار کے دیکھ لیں، یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ اور میرا مشورہ مانے کہ آپ کسی منسٹر کے گھر کو بتائے بغیر اس کے گھر پہ چھاپہ مار لیں، آپ کو پتہ چلے کہ پاکستانیوں کی محنت پڑی کہاں پہ ہے۔ یعنی سندھ کا ایک بیوروکریٹ پکڑا جاتا ہے، کوئی بھی کسی بیوروکریٹ کو پکڑ لیں، 60 ارب 50 ارب 40 ارب اس کے گھر سے نکلتے ہیں، اور اس کی شکل بھنگیوں جیسی ہوتی ہے۔ جو دھندا ہے پاکستان میں چل رہا ہے، یعنی آپ کسی مین روڈ پہ جائیں، آپ کو ہر 10 کلومیٹر بعد مزار نظر آئے گا، اور خاص کر جو ہے نا دیہاتی علاقوں میں، آپ سندھ میں چلے جائیں آپ کو ایسے ایسے مزار نظر آئیں، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں ہر جگہ پہ یہی ہے، کیونکہ اس عقیدے کا بیڑا غرق کی مولویوں کیا ہے، مولویوں نے جو ہے وہ یہ عقیدہ دیا ہے تو ہر طرف یہی ہے۔ یعنی میرا مشورہ یہ ہے کہ حکومت اگر طاقتور ہے، اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے، کسی ایک وزیر کے گھر پہ چھاپہ مار لیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی شاید وہ عیدی امین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیدی امین اپنے مخالفوں کے سر کاٹ کے فریزر میں رکھتا تھا، اور جب کوئی دوست ملنے آتا تھا نا تو عیدی امین بڑے فخر سے وہ سر دکھاتا تھا، پتہ ہے آپ کو، یوگانڈا کا۔ یہ ان کے گھر میں سر بھی پڑے ہوں گے، زیادہ تر سر پی ٹی آئی والوں کے ہوں گے جو انہوں نے ڈیکوریشن پیسز کی طرح رکھے ہوں گے۔ آپ کسی منتری کے گھر میں، آپ مکھیہ منتری کے گھر میں چھاپہ مار لیں، کسی بھی مکھیہ منتری کے گھر میں آپ کو لگ پتہ جائے۔ تو یہ ویڈیو وائرل، ہمیں نہیں پتہ کہ چندہ ہے پر دھندا ہے، چل رہا ہے، اور پھر پاکستانی زندہ باد۔ یعنی شادی کو اگر 9 مہینے گزر جائیں، 9 مہینے، اور بچہ پیدا نہ ہو تو پورے شہر میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیا چکر ہے، یہ تو لڑکی منحوس ہے، لڑکا نامرد ہے۔ 9 مہینے گزر جائیں تو پرسنل واقعہ شیئر کر رہا ہوں، پرسنل تجربہ شیئر کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے اللہ کی مرضی نہیں تھی، 1.5 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی، اور پھر میرے ساتھ جو ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب اپنے پیٹ سے میں کیا قمیض اٹھاؤں اور آپ کو بتاؤں، پورے پاکستان میں یہی ہے، کیونکہ ہمارے بچے ایسی نایاب نسلیں ہیں جس طرح ڈائنوسار تھے۔ بھائی اساں کیڑا تیر مارا دنیا تے آگے جڑے ساری اولاد مرے سی، اساں کیڑے پرچم لہرائیں لال قلعے تے کہ اتنی نایاب نسلیں ڈائنوسار اور یا پانڈوں کی طرح اتنی نایاب نسلیں ہیں کہ جی وہ نسل لگے ودھنی چاہی دیے۔ تو بہرحال آپ کہیں پہ بھی چھاپہ مار لے، یہ کاکے دیتے ہیں، کاکیاں دیتے ہیں، یہ کینسر ٹھیک کرتے ہیں۔ بابا صاحب فوت ہوئے، خادم رضوی صاحب، اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر جب کبھی وہ حکومت میں آئے تو نوٹ پہ جو تصویر ہے وہ بابا جی کی ہوگی، یہ ان کے ترجمان نے اعلان کیا ہے۔ تو ان کے آپ دربار پہ چلے جائیں، جس چیئر پہ وہ بیٹھتے تھے وہ چیئر اب نظر نہیں آتی، وہاں نوٹ ہی نوٹ ہوتے ہیں، نوٹ ہی نوٹ، اور ان کا گھر جو ہے نا وہ ان کا مزار بن گیا۔ تو یہ ہر طرف ہے۔ اب کہیں میں نے آپ کو کہا وزیروں کے گھر چھاپہ مار لیں، آپ کو لگ سمجھ جائے، آپ کو پاکستان کی غربت کی سمجھ آ جائے۔ بہرحال دھندا ہے، چل رہا ہے، آپ چے بناتے رہیں پاکستانیوں کو، موتیاں بناتے رہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی بڑے غصے میں کی، اس میں اوور ایکٹنگ کے 5 روپے کٹتے ہیں، ویسے 5 روپے کاٹ لیے جائیں، فوج کو میں کہوں گا ان کی تنخواہ سے 5 روپے اوور ایکٹنگ کے جو ہے نا وہ کاٹیں، کیونکہ پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا، کبھی ہم نے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، اس دن وہ آنسو بھی بہا رہے تھے۔ بہرحال جی ان کی جو پریس کانفرنس تھی بڑے غصے میں تھی، بڑی اگریسو تھی، سیاسی تھی،
وہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے یعنی حکمران اتحاد کے ترجمان نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک کام کیا ہے، ایک کام یہ کیا ہے کہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو متحد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی میں میرا خیال ہے کوئی 1940 گروپ تھے، 1940 گروپ، تو وہ سارے گروپ جو ہے وہ اب متحد ہے، اور سہیل آفریدی کے ساتھ ان کے جو 92 جو ہے نا وہ ارکان اسمبلی ہیں وہ جڑ چکے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا ہے، جو صدر ہے کے پی کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جس نے سہیل آفریدی کو ووٹ نہیں دیا، کسی اور طرف جانے کی کوشش کی، تو اس کا کے پی کے میں رہنا جو ہے وہ محال ہو جائے گا۔ بہرحال ایک بات سامنے آئی کہ کے پی کے میں جو پریس کانفرنس ہوئی پشاور میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، اس نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو متحد کر دیا ہے، اور سہیل آفریدی کی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ بننے کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک اور افسوسناک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے اربوں ڈالرز لگائے ہیں بگرام ایئر بیس پہ۔ اب کوئی اس فراڈیے سے پوچھے کہ جب آپ کا قبضہ تھا افغانستان پہ تو آپ نے اپنے لیے ایئر بیس بنوایا، چکلے بنوائے، ہوٹل بنوائے، حمام بنوائے، سارا کچھ ٹھیک، دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ایئر بیس ہے، لیکن وہ جگہ تو افغانستان کی تھی، وہ تھا تو افغانستان، تمہاری ماں جہیز میں لائی تھی بگرام۔ اب وہ کہتا ہے ہمیں بگرام چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے مال کے پیچھے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، مال کے پیچھے۔ اب اس کو مروڑ اٹھتے ہیں کہ 30-35 ارب ڈالر کا وہ ایئر بیس ہے، وہ کہتا ہے واپس چاہیے۔ یہ وہ خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ ہم نے کیا کمٹمنٹ دی ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ رات کو جنگ چھڑ گئی ہے۔ 7 مقامات پہ افغانستان نے حملہ کیا ہے اور پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے، ایئر فورس نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ افغانستان ایک بات ذہن میں رکھے کہ جب وہ کہتے ہیں ہم رشیا سے لڑے، ہم امریکہ سے لڑے، ہم نیٹو سے لڑے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیچھے ابے کون تھے، آپ کو بنا کون رہا تھا، آپ کو لڑا کون رہا تھا، آپ کو ڈالر کون دے رہا تھا، آپ کی تربیت کون کر رہا تھا، آپ کو ہتھیار کون دے رہا تھا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، یہ واقعہ حمید گل کے دور کا ہے۔ حمید گل کہتے ہیں کہ ایسے دن بھی آئے، ایسے دن کہ ہم عشاء کے بعد اسلحہ افغانستان لے کے جاتے تھے، عشاء کے بعد ساری رات کارروائی کر کے صبح روشنی سے پہلے وہ اسلحہ ہم واپس بھی لے آتے تھے۔ یہ حال ہوا ہے۔ آپ کو جو ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ میں جنگ کی حمایت نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا۔ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، میں جنگ کی حمایت نہیں کر رہا۔ افغانیوں کو گریلا لڑائیوں کی جو ہے نا وہ عادت ہے، تربیت ہے، ٹھیک ہے، یہ گریلا جنگ نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے دنیا کا پہلا ملک ہے جس کے پاس نہ پروفیشنل فوج ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ ایئر فورس ہے۔ اب کیا مقابلہ کریں گے ہماری ایئر فورس کا؟ ہماری ایئر فورس کا انڈیا مقابلہ نہیں کر سکا، آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کو چابی کون بھر رہا ہے؟ انڈیا۔ آپ کو پمپ کون کر رہا ہے؟ انڈیا۔ لیکن اتنا اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے کہ اب یہ جو ہے نا کہ جی یہ ہمارے جو وسوسے ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں، وہ ٹرمپ کی خواہش کی طرف جا رہے ہیں، بگرام ایئر بیس کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ تو نہیں معاہدہ ہوگا کہ ہم آپ کو بگرام ایئر بیس لے کر دیں گے، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ حالانکہ رات ہی کو افغانستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ 17 سے 19 پوسٹوں پر پاکستان نے قبضہ کیا ہے۔ یہ جنگ کس کے مفاد میں ہے؟ یہ ذرا افغانستان بھی سوچے اور پاکستان بھی سوچے۔ یہ ہماری وہ سرحد ہوتی تھی جہاں سے ہم بے فکر تھے، اب مغرب میں افغانستان، مشرق میں انڈیا، اب آپ اندازہ کر لیں، اور دونوں کے ساتھ اتنا بڑا اور لمبا بارڈر ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بگرام والا چکر تو نہیں ہے، ہم یہ معاہدہ تو نہیں کر بیٹھے، کیونکہ یہاں نہ کابینہ، نہ پارلیمنٹ، نہ لوگ، نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے۔ ضیاء نے پوچھا، مشرف نے پوچھا، باجوہ نے پوچھا، ندیم انجم نے پوچھا، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر یہ بات ہے تو پھر بہت خطرناک ہے۔ کیسے؟ وہ وہاں تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں
پاکستان میں کیا سچویشن ہوگی؟ آپ کو یاد ہے لال مسجد کے بعد پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ کوئی جمعہ خالی گزرتا تھا؟ خود کش کے بغیر یہی ہوتا ہے. وہ مار کھا لیں گے، ٹھیک ہے، ہم سٹرونگ ہیں، وہ مار کھا لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور عمران خان کے یہ کہتے ہیں جی، عمران خان کہتے ہیں مذاکرات. وہ خدا کے بندو، عمران خان دہشت گردوں سے کہتے ہیں مذاکرات کرو. عمران خان تو کہتے ہیں کہ طالبان سے بات کرو. عمران خان تو کہتے ہیں قبائلیوں سے بات کرو. عمران خان تو کہتے ہیں افغان عوام سے بات کرو اور ان کو سمجھاؤ. وہ دہشت گردوں سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بار بار آپ چڑھ دوڑتے ہیں. اس کا گلا بیٹھ گیا ہے، وہ کہتا ہے اب دیکھ لیں نتیجہ. وہ کہتا ہے بات چیت کرو، خدا کے لیے بات چیت کرو اور اس مسئلے کو سولو کرو. وہ یہی کہتا ہے. اسے کہتے ہیں یہ گٹھ جوڑ ہے. یہ بہرحال اب ہم 12 اکتوبر 1999 میرا خیال ہے مشرف وہ سری لنکا سے آ رہے تھے اور نیچے نواز شریف نے ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا، انجینئرنگ کور کے تھے، اور مشرف کو ڈسمس کر دیا. ڈسمس ٹھیک کیا. نواز شریف سے اختلاف اپنی جگہ، کیونکہ نواز شریف جو پی ایم ہے وہ باس ہے، لیکن طریقہ کار غلط تھا. جہاز کو ادھر لے جائیں، جہاز کو ادھر لے جائیں، جہاز کو ادھر لے جائیں. بہرحال نیچے جنرل محمود، جنرل عثمانی، جنرل عزیز اور جنرل شاہد عزیز اور ہیں، شاہد عزیز اور ہیں، انہوں نے سب نے مل کے جو ہے وہ مارشل لاء لگا دیا. پھر 12 اکتوبر 1999 سے پھر 8-9 سال چل. تو اب پھر آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ جو KPK کی صورتحال ہے، ایک آپشن زیر غور ہے، ایک آپشن، اور وہ آپشن ہے میرے عزیز ہم وطنوں، ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے، گورنر راج لگا دیا جائے. پھر کیا ہوگا؟ KPK کے لوگ کیا کہیں گے، کیا کریں گے؟ قبائلی اتنے خوش ہیں کہ ہمارا لڑکا پہلی دفعہ ہسٹری میں بن رہا ہے وزیر اعلیٰ. مجھے آپ بتائیں کہ سالوں تک یہ جو فاٹا تھا قبائلی علاقے، یہ وفاق کے پاس تھا، تو وہاں دہشت گردی نہیں ہوتی تھی، رک گئی تھی، اب ہو رہی ہے. ڈائریکٹ وفاق کے پاس تھا فاٹا، وہ تو ابھی مرجو ہے، تھوڑے سال ہوئے ہیں. تو پھر ایک دفعہ بقول آفتاب اقبال کے میرے عزیز ہم وطنوں، میرا خیال ہے میں نے کوئی رات کو 11-12 بجے تقریر سنی تھی مشرف کی، اسی وقت آئی تھی کمانڈو لباس پہن کے اور یہ اور وہ دائروں کا سفر، دائروں کا. اب پھر کہا جا رہا ہے کہ جی میرے عزیز ہم وطنوں، آفتاب اقبال نے بھی اس کا اقرار کیا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رات کو بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور اس میں گورنر راج یا ایمرجنسی کا سوچا جا رہا ہے جو ہے وہ KPK میں. حالانکہ آج کے دن سارے میڈیا کو چیخنا چاہیے تھا، سارے میڈیا کو، کہ 12 اکتوبر کو، کیونکہ 12 اکتوبر سے پہلے ضیاء ہو چکا تھا، ضیاء سے پہلے جو ہے نا یحییٰ ہو چکا تھا، یحییٰ سے پہلے ایوب ہو چکا تھا، اور ان کے بینیفیشری ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ہم بھگت رہے ہیں دونوں کے. بھٹو ایوب کو ڈیڈی کہتا اور ضیاء کا روحانی، نواز شریف کا روحانی باپ ضیاء تھا. ہمیں تحفے دے گئے. آج پورے پاکستان میں سیمینارز ہونی چاہیے، احتجاج ہونے چاہیے، میڈیا چیخے کہ یہ کیوں ہوتا ہے بار بار، لیکن کوئی نہیں کرے گا. ہر کوئی ملا ہوا ہے انہی کے ساتھ. بلکہ ایک بار پھر ڈرایا جا رہا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، میں بھی آپ کو کہتا ہوں میرے عزیز ہم وطنوں، قومی مفاد میں اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا رب کریم، پوری کائنات کا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.